ایک نوجوان، ایک موٹیویشنل اسپیکر، سی ای او دا فزیو کالج ملتان جناب ڈاکٹر فراز بلال صاحب تشریف لائیں گے اور ہم سے مخاطب ہوں گے. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب ڈاکٹر فراز بلال صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا الخدمت فاؤنڈیشن کا. میرے بہت عزیز چھوٹے بھائی ڈاکٹر ذیشان حسن، جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ٹائم سے جو ہے شجاع آباد میں الخدمت کی فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھی اس فنکشن میں آئے ہیں، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ جو ہے میرے ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ میرے کولیگز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سینئرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات بہت صاف ہے کہ I'm not a religious scholar، لیکن میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس پلیٹ فارم پر آیا ہوں، الخدمت کا پلیٹ فارم، جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. میں نے کیونکہ نشتر سے تعلیم حاصل کی ہے اور فارچونیٹلی میں شجاع آباد سے ہی پڑھا ہوں اور شجاع آباد کے ایک مشہور اسکول سے، علامہ اقبال کیڈٹ سسٹم سے پڑھا ہوں. تو نشتر کی پڑھائی اور اس کے بعد نشتر میں اسپیشلائزیشن، تو غالباً اس پروسیس میں مجھے کوئی 9 سال لگے. اور 9 سال کے دوران جو ہے وہ میں نے پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھا. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ نشتر ابھی تک بھی 3 صوبوں کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر طرح کے مریض کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہو اور آپ کو پاکستان کا ہر رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ کے پاس جو ہے نشتر میں جو ہے بلوچستان کے لوگ بھی آ رہے ہیں، آپ کے پاس نشتر میں جو ہے وہ اپر پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، لوور پنجاب سے بھی آتے ہیں، ڈی جی خان سے آگے بھی آتے ہیں. تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹری ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاورٹی ہوتا ہے. پاورٹی مین کہ جو ہے ہمارے ملک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں جن کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنے جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے. اور ہم بات کریں الخدمت کی، تو نشتر کے زمانے سے بھی پہلے سے جب ایف ایس سی میں تھا، تو آج اگر ہم یہاں میرا خیال میں غالباً کوئی 300-400 لوگ بیٹھے ہیں، اور اگر میں کسی سے پوچھوں کہ پاکستان میں جو ہے کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، کون سے ایسے ٹرسٹ ہیں، کون سی ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ قوم کے لیے کام کر رہی ہیں، تو شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلا نام تو عبدالستار ایدھی کا آئے گا. لیکن میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا نام جو سب کو یاد ہوگا وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا یاد ہوگا. اور اس بات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے وہ کوئی بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ میں ابھی بھی شاید زیادہ سے زیادہ جو ہے 5 سے 10 فاؤنڈیشنز کے نام لے سکوں، 5 سے 10 ٹرسٹ کے نام لے سکوں. ایدھی کا نام سب کو یاد ہوتا ہے، بچے بچے کو یاد ہوتا ہے ہمارے ملک میں، چاہے وہ جنریشن زی ہے، چاہے وہ جنریشن بیٹا ہے یا ملینیلز ہیں. ہم کیونکہ ملینیلز جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو 1990 اور اس کے بعد جو ہے پیدا ہوئے، تو ہم نے بھی جو ہے ایدھی کے بعد جو نام سنا وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا سنا. اب بائی پروفیشن میں گائناکالوجسٹ ہوں، اور آج جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا، کیونکہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے وہ بات کرتا ہوں جہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میں خود جو ہے گائناکالوجسٹ کے علاوہ جو ہے ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، اور میں پاکستان کے 5 شہروں میں جو ہے کچھ کالجز کو چلا رہا ہوں. اور ابھی ڈی جی خان میں ریسنٹلی جو ہے میں نے ایک یونیورسٹی کو بھی چارٹر کروایا اور اس کو چلا رہے ہیں. تو ہر جگہ سے کنیکٹڈ ہیں ہم. اب اگر ہم چیریٹی کی بات کریں، چیریٹی کی یا ڈونیشن کی یا صدقے کی یا زکوٰۃ کی یا عطیہ کی بات کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ چیریٹی پر بلیو کرتے ہیں یا زکوٰۃ دینے پہ بلیو کرتے ہیں. چیریٹی ہر شخص کہیں نہ کہیں کر رہا ہوگا. ہر 10 میں سے ہم کہہ سکتے ہیں 5 لوگ کر رہے ہوں گے. لیکن چیریٹی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک چیریٹی ہوتی ہے ایموشنل چیریٹی،
جس کو ہم جذباتی چیریٹی بولتے ہیں. ایموشنل چیریٹی یہ ہے کہ میں ایک ٹریفک کے سگنل پر رکا, میرے پاس ایک غریب بندہ آیا اور مجھے لگا کہ اس کی مجھے جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے, تو میں نے اسے 100 روپے دے دیا, 200 روپے دے دیا, 500 روپے دے دیا. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ایموشنل چیریٹی, کیونکہ یہ آپ کنٹینیوس نہیں دے سکتے. اگر ہم اپنے پرسنل لیول پہ بات کریں تو اس شہر میں بھی شاید صرف 5% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کنٹینیوس چیریٹی دے سکتے ہیں, جو کہ شاید 5 گھروں کو چلا سکتے ہیں, 10 گھروں کو چلا سکتے ہیں. چیریٹی کی جو دوسری ٹائپ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اس کو ہم اسٹرکچرڈ چیریٹی بولتے ہیں, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیریٹی جو کہ ایک نظام کے تحت ہوتی ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس دنیا کا مکمل دین ہے, واحد وہ دین ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں, چاہے ہم جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, چاہے ہم بزنس کر رہے ہیں, چاہے ہم ڈاکٹرز ہیں, کہ ہمارے ہر فیلڈ میں جو ایک مکمل فلاسفی ہے, چاہے وہ سائنس کے آسپیکٹ سے ہے یا کسی بھی اور آسپیکٹ سے ہے, تو اس کی جو بیس ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے دین کے کانسیپٹ میں ملتی ہے. اور اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام بھی جو ہے وہ ہمیں اسٹرکچرڈ چیریٹی کا جو ہے وہ ایک انہوں نے فارمولہ دیا ہے, جس کو ہم زکوٰۃ بھی بولتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ کا سسٹم دیکھیں تو وہ بہت اسٹرکچرڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ کون دے سکتا ہے, کتنی دے سکتا ہے, اور کتنی ٹائم وہ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ ادارے, وہ فاؤنڈیشنز, وہ ٹرسٹ جو کہ ایک سٹرکچر کے تحت جو چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, چیریٹی آپ سے لے کے جو ہے وہ آگے لوگوں پر لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی وہی ماڈل کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے دین کا ماڈل ہے. اب میں آپ کو بڑا ایک چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں کہ ایک سٹرکچرڈ چیریٹی اور پرسنل چیریٹی میں کیا فرق ہے. اگر ہم ایک جملے میں بات کریں, جس طرح میں نے بتایا کہ پرسنل چیریٹی جو ہے, ہم میں سے کسی نے بھی دیکھا, کوئی غریب کسی کو دیکھا, کسی کے گھر آ گیا, کوئی کام کرنے والی ماسی ہے یا پھر کوئی بھی کام کرنے والا ہے, آپ نے ایک دفعہ اسے 500 روپے دے دیے, دوسری دفعہ آپ نے 1000 روپے دے دیے, تیسری دفعہ آپ نے 5000 روپے دے دیے. تو جو آپ کی پرسنل چیریٹی ہے یا جذبات کی وجہ سے جو آپ چیریٹی کرتے ہیں, یا جو آپ اکیلے ہو کے چیریٹی کرتے ہیں, وہ شاید 1 وقت کی, 2 وقت کی, 3 وقت کی, یا 2 دنوں کی یا 3 دنوں کی صرف روٹی دے سکتا ہے. لیکن جو چیریٹی ایک نظام کے تحت ہوتی ہے وہ صرف روٹی نہیں دیتا, وہ آپ کو روزی بھی دیتا ہے. جیسے ابھی یہاں پر بنو قابل میں دیکھ رہا تھا, بہت زبردست پروگرام ہے بنو قابل کا, کہ یہ فاؤنڈیشن, یہ ٹرسٹ, یہ کمپنی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ان کا جو ہے گھر پرووائڈ نہیں کر رہی, ان کو جو ہے وہ فلڈ آیا تو فلڈ میں ہیلپ نہیں کر رہی, بلکہ ان کو جو ہے قابل بنا رہی ہے تاکہ ان کا روزی کا ایک مستقل ذریعہ بنے. اور جب روزی کا مستقل ذریعہ بنتا ہے تو آپ کے ملک کی فاؤنڈیشن بنتی ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بتایا, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, اور ہم جتنا بھی خود کو یہ سمجھا لیں کہ ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے گی, تو ٹرسٹ میں ہمارے ابھی اکنامکس وہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے بالکل پاورٹی کی لائن سے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. یہ کام مل جل کے ہوتا ہے, یہ کام آپ کریں گے, ہم کریں گے, ایسی فاؤنڈیشنز کریں گی. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے دین میں یہ بھی واضح طور پہ بتایا گیا ہے, میں نے پھر بتایا میں کوئی اسلامک یا ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, لیکن مجھے بڑی بیسک باتیں پتہ ہے کہ ہمارا دین یہ بار بار کہتا ہے کہ جب بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں, کسی جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مسلمان جو ہے وہ صدقہ دینے لگتا ہے تو اس کو 70,000 جو شیطان ہوتے ہیں ان کے جبڑے سے اگر کوئی چیز کھینچنی ہو تو وہ اس کے برابر ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے ہم اگر آج 10,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ روپے جو ہے وہ ہم کسی اچھی جو ہے کسی دیانتدار آرگنائزیشن کو یا ٹرسٹ کو دیں گے تو شاید ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے کم نہ ہو جائیں اور ہم شاید پروفٹ کے بجائے لاس میں نہ چلے جائیں. لیکن یقین جانیے کہ میں نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے, میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے جو کہ اس علاقے کو پچھلے 40 سال سے سرو کر رہے ہیں. ڈاکٹر بلال میرے والد صاحب کا نام ہے اور پچھلے 40 سال سے وہ اس علاقے میں ہیں.
تو ہمیں ہمیشہ چیریٹی نے جو ہے وہ مشکلوں سے نکالا ہے. اور اگر ہم اس کو مزید آسان لفظوں میں سمجھیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ دیتے ہیں, بہت اسلامک بات ہم نہیں کر رہے, ہم بڑے آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں. تو ہم میں سے سب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے, ایسا ہے جی, ہوں گے اکاؤنٹس. اور اگر ہم اکاؤنٹس کی بات کریں تو اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایک جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے, کوئی پروفٹ اکاؤنٹ ہے, کوئی ریٹائرمنٹ کا اکاؤنٹ ہے. تو یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں, یہ بھی ایک اکاؤنٹ ہے. لیکن یہ ہمارا وہ اکاؤنٹ ہے جو کہ ہمارا مورل اکاؤنٹ ہے, جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف مسلمان ہوتے ہوئے نہیں, بلکہ ایک جو ہے انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو آپ کو پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے. کہ آپ جب دیکھ لیں, میں نے تو ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے, جب میں کسی مشکل میں پھنس رہا ہوتا ہوں اور مجھے کوئی موقع مل جائے, میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح میں کسی کی ہیلپ کروں, اور اس کے بعد میرا وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب دنیا میں پروفٹ میں آ گئے. وہ پیسے جو میں نے لگائے وہ میرے جو ہے وہ اس مورل اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جس کو میں دیکھ نہیں پا رہا. جس طرح بینک اکاؤنٹ کے پیسوں کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے جو ہم نے ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے سیونگ رکھی ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے یہ وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں جو کہ میرے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس اکاؤنٹ کا جو پروفٹ ہے وہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد جو ہے فائدہ دے گا. تو بہرحال آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ سب لوگ پرسنل لیول پر چیریٹی کرتے ہوں, لیکن نظام کے تحت چیریٹی کرنا ایک زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا دین جو ہے کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا ایک نظام ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ لازمی دیں, تو جب آپ نظام کے تحت چیریٹی دیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ چیریٹی کہاں پر سپینڈ ہوئی ہے, اور وہ صحیح سپینڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی. جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, جو ٹرسٹ ہوتی ہیں, جس طرح جو ہے یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے, ان کا ایک پورا سسٹم ہے, پورا آڈٹ ہے, جس کو کوئی بھی کبھی بھی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. ابھی بھی جو پریزنٹیشن دی, اس میں ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے آپ کو لکھ کے دکھائی ہے کہ کہاں پر کتنے پیسے لگے, کہ ہمارے پیسے کو کہاں کہاں استعمال ہوا, ہمارے مطلب کہ ہم لوگوں نے جو پیسے دیے اس کو کس طرح استعمال کیا. تو جب بھی آپ جو ہے کسی نظام کے تحت جو ہے چیریٹی دیتے ہیں تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. آخر میں پھر ایک بات کروں گا کہ کسی کو 100, 50, 100, 1000, 10,000 دینے سے ہم صرف اس کی ایک ٹائم کی روٹی چلاتے ہیں. لیکن جب ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو اور اس طرح کی جو ریپوٹیبل فاؤنڈیشنز ہیں اس میں ہم اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک پوری قوم کو بناتے ہیں. جس طرح یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے گھر دیے, لاکھوں لوگوں کا انہوں نے مشکلیں آسان کی. مجھے میرے والد صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ فلڈ کیمپس کا یا ارتھ کوئک کیمپس کا بہت زیادہ شوق ہے. تو زاہد صاحب میرے استاد یہاں بیٹھے ہیں, تو جیسے ہی فلڈ آیا جلال پور میں, ہمارا علاقہ تھا, ہمارا سب سے زیادہ حق بنتا تھا. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ملتان سے نکلا, ہم لوگ 2 گاڑیوں پر گئے اور جو ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم وہ ساری چیزیں لے کے گئے. تو گورنمنٹ کے کیمپس لگے ہوئے تھے کچھ جگہ پہ, ہم نے کہا یہاں پہ تو گورنمنٹ کے کیمپس لگے ہیں تو ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کے کیمپس غالباً 2 یا 3 جگہوں پہ تھے, لیکن کیونکہ جو گاؤں تھے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. تو یقین جانیے کہ جب میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا, مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہاں پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا, تو وہاں پر الخدمت کا آلریڈی فلڈ کیمپ چل رہا. مجھے خوشی ہوئی. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم, جب ہم جو ہے وہ اپنے میٹرک FSC میں تھے, عیدی کے بعد الخدمت. اور مجھے ابھی بھی پتہ ہے, آج میں جو ہے اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں, ایجوکیشنسٹ بن گیا ہوں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے بات کرتے ہیں, تو ابھی بھی عیدی کے بعد الخدمت کا نمبر ہی آ رہا ہے. اور وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے اب چلا گیا ہے, اور ٹرکی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, فلسطین کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ستون ہیں, جتنے بھی پلرز ہیں, ان سب کو یہ ہمت دے کہ یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی کو بڑے ہی احسن طریقے سے جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھائیں, اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر
اپنی جو زکوٰۃ جو ہم پرسنل لیول پر دے رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ان کو دیں، کیونکہ یہ ہماری چھوٹی سی زکوٰۃ سے، ہمارے چھوٹے سے ڈونیشن سے جو ہے یہ ایک گھر کو جو ہے وہ اس قابل بنا دیں گے کہ وہ گھر خود کفیل ہو جائے۔ بہت شکریہ دعا میں رعایت کے لیے۔ ڈاکٹر فراز بلال صاحب ہم سے مخاطب تھے، ہم آپ کی تشریف آوری پر آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔